وقفے سے پہلے اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کو بھی ایک فریق کے طور پہ شامل کیا جانا چاہیے۔ بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اون صاحب ہمیشہ بات بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں اور تیزی سے کرتے ہیں، تو انہوں نے لمبی چوڑی بات کی، مگر میں نے ان کی بات سے پہلے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جہاں پہ ان کو دعوت دی گئی، سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی، تو انہوں نے اس سارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس میں وہ کیوں نہیں آئے۔ دیکھیے، اس مذاکرات کے عمل سے پہلے دوحہ کی میٹنگز اور استنبول کی میٹنگ سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں سارے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، اور ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ سہیل آفریدی صاحب اس میں نہیں آئے، وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے، وہاں پر وہ یہ بات بھی کر سکتے تھے۔ تو آپ کو موقع دیا گیا، آپ کو دعوت دی گئی آ کے یہی بات کرنے کے لیے جس میں آپ چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں شامل کریں۔ آپ کو دعوت دی گئی اس شمولیت کے لیے، آپ نے اس دعوت کو ٹھکرایا سستی سیاست کے لیے جو آپ عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہی ذہنیت تھی آپ کی بالا کوٹ حملے کے بعد بھی، جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارا دور بڑا اچھا تھا۔ بالا کوٹ حملے کے بعد عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھ سکے جہاں پہ شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آئے۔ اس ٹائم پہ بھی ان کو قومی سلامتی نظر نہیں آئی۔ نہیں سر، دیکھیے میر صاحب، یہ اہم بات ہے جی، جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد یہ نہیں آئے، اس کے اندر 4-5 گھنٹے یہی تھا کہ ایک اوپن آنیسٹ کینڈیڈ گفتگو کریں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے سیکیورٹی معاملات کے اوپر، اسی دہشت گردی کے اوپر۔ آپ ان جگہوں پر نہیں آتے، پھر آپ آ کے یہ بیانات دیتے ہیں، کبھی ٹاک شو پہ، کبھی پریس کانفرنس کر کے، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور پھر آپ آ کے یہاں پر آ کے ٹی وی پر سیاست کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ آپ ادھر کم باتیں کریں، آپ کو جب وہاں پر دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ بطور خیبر پختونخوا حکومت بھی، بطور مین اپوزیشن بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اس ہپوکریسی سے باہر نکلیں۔ یہ ہپوکریسی ہے، یہاں پر آ کے یہ باتیں کرنا، اور ان فورمز پہ جہاں پہ ایکچولی آپ کو اسی کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے ادھر نہ آ کر، یہ آپ بالکل، یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اور اس طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ اب ایک بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سہیل آفریدی صاحب کو بھی بلایا اور بھی کئی دفعہ آپ کو بلایا، آپ لوگ نہیں آتے، تو آپ ایک دعوت پہ تو جاتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہمارے سے بھی بات کریں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ جو بد اعتمادی کی جو فضا ہمارے درمیان وہ کس نے قائم کی تھی؟ جس دن خان صاحب نے جس دن سہیل آفریدی کا نام خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا، اس دن سب سے پہلے وفاقی وزراء نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ یہ دہشت گرد ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہتے ہیں، یہ تو فلانی جگہ سے آیا۔ پہلے آپ نے یہ کیا۔ دوسرا، جب اس نے کہا مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی، آپ نے ملاقات سے منع کر دیا۔ تیسرا، آپ نے الزام لگایا کہ یہاں پہ بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں کچھ 4 پرانی اقوام متحدہ کی جو 20 سال پرانی ہے، جس کے اوپر شاید ایک پسٹل جو ہے وہ گولی پیئرس کر جائے، یہ نہیں لینے آیا، ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو دے دی، ہم اس کی حکومت نہیں بننے دیں گے۔ دیکھتے ہیں ووٹ کیسے لیتا ہے اعتماد کا وہاں پہ۔ یہ آپ نے ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کی۔ اس نے ریاکشن دیا کہ جب تک میرے لیڈر سے میری ملاقات نہیں ہوگی میں اسے آپ سے بات نہیں کروں۔ پوائنٹ بڑا سمپل ہے، ایک ایسے صوبے کا وزیر جس کی کیبنٹ نہیں ہے، جو پہلے دن آ رہا ہے، وہ اپنے لیڈر کے پاس جا کے بات تو کیبنٹ بن رہی ہے، ملوا دیتے۔ آپ ہمارا منہ بند کریں، اس کو بھیجیں، وہ کابینہ مکمل کرے، وہ آگے آ کے خان سے گائیڈنس لے کے آگے چلنا شروع کرے۔ آپ اپنے سٹیپس کو نہیں دیکھتے، آپ نے اس کے ایکشن کو جج کرنا شروع کر دیا۔ واٹ از سپوز ٹو ڈو؟ آپ تو جناب، آپ کے پیچھے تو ساری طاقتیں کھڑی ہیں۔ اچھا، اب آپ بھی ایک بات کرتے ہیں اور کیانی صاحب بھی ایک بات کرتے ہیں، اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن دہشت گرد جب ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں، ہم پہ وہ راکٹ مارتے ہیں اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نون لیگ کا تھا، یہ پی ٹی آئی کا تھا یا یہ پیپلز پارٹی کا تھا، سیولینز بھی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قومی بیانیہ نہیں بن رہا، یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس پہ کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، پارلیمنٹ میں بھی بحث نہیں ہو رہی۔ صاحب، یہی تو پوائنٹ میں بار بار کر رہا ہوں، جس کو بیال کیانی صاحب ٹوسٹ کر کے نا پھر پی ٹی آئی اور وہ پولیٹیکل اس میں اینگل دیکھنا شروع۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ کو اعتماد میں سٹیک ہولڈر کو لے کے ایک نیشنل نیریٹو بنانا پڑے گا، اور اس کا سب سے بڑا آپٹکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ ہیں، ان کو یہ باور کرانے کے لیے وہاں حکومت کو سے آ کے بات کریں، وہاں کے عوام سے بات کریں، جرگوں کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ۔ آرمی چیف نے ایک جرگے سے خطاب کیا نا پشاور، اچھی بات ہے، ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ یہ جو ایک آپ کا سپوکس پرسن ہے، آپ دیکھیں جو سی ایم کے پی وہ کون ہے؟ وہ 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ الٹیمیٹلی کہیں بھی مانے نہ مانے وہ عمران خان کا نمائندہ۔ چلے آپ ان کو جواب دے دیں۔ میں صرف ایک بات کروں، عمران خان صاحب کی آپ کی نفرت جائز، لیکن عمران خان وہ شخص ہے کہ آپ کا کوئی بھی بیانیہ، کوئی بھی نظریہ جو خیبر پختونخوا میں آپ اس کو آن بورڈ کریں، اس کو تقویت ملے گی، اور کہیں پہ کوئی ایسا بینچ مارک جو آپ نے سیٹ کر دیا ہے کوئی اس کو کہیں کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ ریزنٹمنٹ میں آئیں گے، یار یہ خان کے ساتھ کمنٹ کو ہم نہیں چل سکتے۔ ایک میٹنگ کا سوال ہے صرف
سر نہ آنے کے بہانے آپ نے ڈھونڈنے ہوں تو 100 بہانے ہیں. جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد دیکھیے سر یہ جو میٹنگ ہے سر پہلے ہوتی رہی ہے سہیل آفریدی کی اور عمران خان کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ حامد میر صاحب آپ ایک صوبے کے سی ایم، آپ کے پاس حکومت ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں، آپ نے ہر وقت بہانے ڈھونڈنے ہیں کسی. اب وہ 10-12 منسٹر تو بنا رہا ہے. نہیں سر بات یہ نہیں ہے میر صاحب، اس سے پہلے علمین گڈا پور صاحب بھی یہی تھے. یہ ذہنیت ہے. بالا کوٹ حملے کے بعد عمران خان خود کمرے سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ میں سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میری انا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھوں. آپ کی آج تک وہی ذہنیت چل رہی ہے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایگزیکٹلی وہ فورم تھا جہاں پہ یہ آ کے ایگزیکٹلی اپنے موقف پیش کرتے بطور جماعت اور بطور اپنے صوبے کے ایگزیکٹو ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے. یہ نہیں آئے وہاں پر. اب ریسنٹلی اسی کام کے لیے دعوت دی گئی ہے مگر پھر سے آپ بہانے سن رہے ہیں نہ آنے کے. آپ کے وہ ایشوز اپنی جگہ، اس کے میرٹ ہو سکتے ہیں، ڈی میرٹ ہو سکتے ہیں، مگر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی پرائمری ذمہ داری ہے یہاں پر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے جب سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر میٹنگ بلائی جاتی ہے اسی کام کے لیے جس کے لیے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے مشاورت کی جائے، ہمیں بلایا جائے، پھر بہانے نہ دیں. اس میٹنگ میں آئیں، بات کریں، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر آپ قومی اسمبلی کے فلور پر نہیں آتے جب آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ کے لیے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ایپیکس کمیٹی کی اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ مزمل اسد صاحب کو بھیج دیتے ہیں. تو آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں، اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہوگا. آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ اس کے وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. آپ کے پاس ایک ریاستی ذمہ داری ہے، ایک حکومتی ذمہ داری ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. آپ کے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو قومی ایشوز ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اپنے تقاضے ہیں. اگر آپ نے ہر چیز کو ہر وقت خود گڈمڈ رکھنا ہے اور ایک دو چیزوں کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو پھر کسی اور پہ الزام نہ لگائیں کہ ہمیں شامل نہیں کیا جا سکتا. آپ پھر کنڈیشنز لگا کے ہر چیز سے بھاگتے رہیں، آپ کو کوئی بار بار گھسیٹ کے لا نہیں سکتا. میر صاحب ایک سوال پوچھوں. ہمیں چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو، سہیل آفریدی کو. آپ کو یہ پتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا، خیبر پختونخوا کے لوگ چاہتے کیا ہے، وہاں سینٹیمنٹ کیا ہے، ان میں کتنا غصہ ہے، کس پہ کتنا غصہ. You need to check the pulse. جو بات آپ you کریں need to understand. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل کیا جائے، تو اسلام آباد اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں بھی یہی صورت ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو پھر مسئلہ آپ سہیل آفریدی کو مائنس کر دیں، خان صاحب کو بھول جائیں، تحریک انصاف. آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دس از دا کوسچن سر. چیف منسٹر اگر عوام سمجھتا تو وہ بلال کیانی صاحب اس کے بعد میٹنگز میں آنا شروع کریں. کیانی صاحب اگر وہاں 4 کروڑ لوگوں نے عمران خان، سہیل آفریدی وہاں کی حکومت کو ووٹ دیا ہے تو وہ اس کا سٹیک ہولڈر وہ ہیں. اچھا سٹیک ہولڈر میٹنگز میں آئے. سو دس از دا پوائنٹ. سٹیک ہولڈر میٹنگ میں سٹیک ہولڈر آ کے آواز بنے، اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک شخص کی رہائی کی بات نہ کریں، وہ آ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر سی ایم کو اڈیالہ جیل کے باہر 4 گھنٹے زمین پر بٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے توقیری کی جائے تو پھر آپ کی نا کی بات ہے نا، آپ کے ایک شخص کی رہائی کی بات ہے، پھر خیبر پختونخوا کی عوام اور دہشت گردی کی جنگ کی تو بات ہی نہیں رہی. صاحب اپنی باری پھر آپ اور آپ کی میں انٹرپٹ سر میری پوائنٹ. سو اف دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ایک سی ایم کو 4 گھنٹے وہاں بٹھاتے ہیں تو اس کی بیزتی سی ایم کی نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ہے. سو اگر یہی کام اگر اس کے ساتھ کریں گے what do you expect؟ وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ مجھے آپ عزت دینا سیکھیں سر. بات کو آپ دونوں اس وقت بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لیے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑے سویلائزڈ ڈیسنسی کے ساتھ آپ اختلاف کریں. اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ آپ سے امپریس ہو رہے ہیں.